محمد زبیر صاحب، اس تمام چیزوں میں پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے؟ کیا کوئی ریلیف ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے، جب ان کا دور حکومت تھا تو وہ نئے صوبوں کے بھی حق میں تھی، 18th امنڈمنٹ کی بھی مخالف تھی، این ایف سی پہ بھی وہ دوبارہ ریوزٹ کرنے کو بھی تیار ہے۔ اب جب یہ ڈی جی ایس پی آر خود کہتے ہیں کہ جو حکومت پاور میں ہے وہ بھی اور جو پاور میں تھی وہ بھی مل کر بیٹھیں، اس پر ڈیبیٹ کریں، ان مسائل کا حل نکالیں، کیا بٹوین دا لائنز پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، بٹوین دا لائنز ہی میں اپنی اسیسمنٹ کر سکتا ہوں کہ جو ایک چیز کو ریئلائز کیا گیا ہے اور وہ ہے ریالٹی کو، کہ آپ نے پچھلے 4.5 سال میں ایک سب سے مقبول جماعت کو اور اس کے لیڈر کو جس طرح سے آپ نے اس کو ان کے خلاف ایکشن لیے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کے کیسز بنائے ہیں، گھٹیا قسم کے کیسز بھی بنائے ہیں جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ہزاروں ورکرز کو اندر بند کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو گن پوائنٹ پر پولیٹکس سے چھڑوایا گیا، جو ایون 1971 کے کرائسس میں عوامی لیگ کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب کیا ہے جو نہیں کیا گیا؟ 40-50 سے 78 ایئر اولڈ یاسمین راشد جو کہ جیتی ہوئی ہیں الیکشن، وہ کینسر سروائیور ہے، ان کو 3 سال سے زیادہ ہو کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سب کرنے کے بعد اور آپ نے جوڈیشری کو بالکل دبا دیا کہ تاکہ ان کو کوئی ریلیف نہ ملے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہوا ہے تو اس کی ایک بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، یہاں انصاف کے تقاضے پی ٹی آئی کے ساتھ پورے نہیں کیے گئے، ان سے بدلے لیے گئے، ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا گیا۔ اگر آپ نے سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ سب سے بڑی جماعت جو چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، لبرلز میں، کنزرویٹو میں، اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں، پختونز، مہاجرز، پنجابی، سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، اس کی لیڈرشپ کو آزاد کریں اور تاکہ اس کو مین سٹریم میں لے کے آئیں۔ سسٹم وہ چلتا ہے جس میں پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہوتی ہے۔ اگر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، جو کہ نہیں ہے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ دیٹ از دا پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ، کہ رول آف لا نہیں ہے، پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی سسٹم بنا لیں، 5 مہینے کیا 2 مہینے میں آپ نئے صوبے بنا دیں، تو آپ کا خیال ہے پاکستان زبردست طریقے سے رن کرنا شروع ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں رن کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں 2 بڑے لیڈرز ہیں، دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹیز، پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اس سلسلے میں کہ جی ان کا نقطہ نظر کیا، وہ اگری کرتے ہیں محسن نقوی کے پوائنٹ آف ویو سے یا خواجہ آصف کے پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز دیٹ از ویری آپ عوام کو تو چھوڑے نا، پہلے لیڈر سے تو پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، لیڈرز کا بیان۔ جاوید لطیف صاحب، محسن نقوی کی بات تو چھوڑ دیں، لیکن ابھی تو آپ کے اپنے اہم ترین اتحادی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کشمیر میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق اس سے آپ کی اپنی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ کوئی خطرہ ہے پیپلز پارٹی سے اس وقت آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر کی جانب ہاتھ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا 9 فروری 2024 کو بھی پی ٹی آئی پوری کی طرف، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف بھی بڑھایا تھا، اور یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم مسلم لیگ کو مرکز میں حکومت نہیں بنانے دیں گے، ہمارے پاس واضح میجورٹی ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے پاس۔ 2-3 دن یہ سٹیٹمنٹ دونوں جانب سے چلا، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو مسلم لیگ کی جو بیٹھک ہوئی 10 فروری 2024 کو، اس میں طے ہوا کہ کیونکہ ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، لہٰذا مرکز میں ان کو دعوت دی جائے کہ وہ حکومت بنا لیں۔ 12 فروری 2024 کو سٹیٹمنٹ مسلم لیگ نون کے ترجمان کی جانب سے آیا کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنا رہے، یہ بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو 14 فروری کو دونوں کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ ہم حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی گفتگو جلسے جلوسوں میں یا آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ جو ہانکنے والے ہیں یا جو با اختیار ہیں، جو ارینجمنٹ کرنے والے ہیں اس حکومت کا، جب تک وہ اس ارینجمنٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، بھلے کوئی جس طرح کی مرضی گفتگو کر لے، مگر رہے گا وہیں۔ اچھا، اب آ جائیں جو بات آپ کر رہی ہیں کہ
لیکن میری بات سے پہلے جاوید لطیف صاحب، آپ اتنے بے اختیار حکومت ہے تو پھر کیوں ہیں آپ حکومت میں؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں؟ یہاں تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی ہمارے پاس، تو پھر حکومت کیوں بنائی آپ نے؟ نہ بناتے سر، آپ کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی، آج آپ کو آپ کے اتحادی 47 کا تانا دے رہے ہیں۔ اچھا نادیہ ایک سیکنڈ جی سر۔ ایک تو صبر کر لیا کریں، جو آپ کہہ رہی ہیں میں وہی جواب دوں گا۔ شور سر۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سادہ اکثریت نہ رکھنے والی جماعت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں تو کیوں حکومت لی؟ بھائی جب ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی تو اس وقت بھی اگر آپ حکومت نہ بناتے تو آپ کہتے کہ لوگوں نے تو آپ کو 2/3 اکثریت دی تھی اور آپ پھر بھی حکومت اپنی نہ چلا سکے، تو اب آپ کو ووٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا ڈیلیور کیا 1-2 چیزوں کے علاوہ، بااختیار ہونے کے علاوہ جو ڈیلیور کیا وہ گورنرز کے حوالے سے ہو، وہ سفارتکاری کے حوالے سے ہو، وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہو، وہ معیشت کے حوالے سے ہو، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے، ان کو ڈریس کیا اس کے باوجود کہ جتنے بااختیار تھے۔ چلیں بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، میرا وقت بالکل ختم ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ریسیٹ بٹن آن ہونے والا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ریسیٹ بٹن آن ہوگا، اور خواجہ آصف صاحب اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ ایک نئی ڈیبیٹ ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔